بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال، بدستور دگرگوں اور آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ نگراں حکومت کر رہی ہے، جس کا کام ڈے ٹو ڈے بیسس افیئر چلانا ہے، امور مملکت کے معاملات کو چلانا ہے، اور ہر صورت میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کرنی ہے۔ لیکن نگراں حکومت جو ہے وہ سوائے اصل کام کے باقی سارے کام کر رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم ایک طویل دورے پر بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں کی وہ سیر و سیاحت پہ نکلے ہوئے ہیں، اور سرکاری جہاز ان کے پاس ہے، اور یہ پہلے سے کوئی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ وزیر اعظم کا دورہ کس نوعیت کا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ جہاں ان کا دل کر رہا ہے وہاں جا رہے ہیں، انویٹیشن منگوا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ سے بہت زیادہ چمگوئیاں پھیل رہی ہیں کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، کیا پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، کیا معاملہ کشمیر کا ہے، اور کیا پاکستان پر دباؤ ہے کہ کشمیر کا معاملہ میوچلی کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ کے حل کر لیں اور اس قضیے کو، اس تنازع کو ختم کیا جائے، کیا پاکستان پہ بیرونی پریشر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، اور انوار کاکڑ صاحب کا سعودی عرب اچانک جانا، پھر نواز شریف صاحب کا بھی یہ کہنا کہ میں پہلے پاکستان سے پہلے سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کا وزٹ کروں گا، کویت کا وزٹ کروں گا، اس کے بعد میں پاکستان آؤں گا۔ تو اس سے شکوک و شبہات مزید پھیلتے ہیں۔ جب یہ چیز کنفرم ہو کہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں، پاکستان کی سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، صحافت ہو، یہ سارے معاملات بیرون ملک بیٹھ کر وہ لوگ طے کر رہے ہیں جن کا امور مملکت میں کوئی حصہ نہیں، بلکہ وہ سزا یافتہ ہیں، مفرور ہیں، مطلوب ہیں عدالتوں کو، اور اس میں کوئی ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ عدالتوں کا ریکارڈ بتا رہا ہے۔ لیکن ساری چیزیں چونکہ ادھر ہی معاملات طے کیے جا رہے ہیں، انہی کے ساتھ طے کیے جا رہے ہیں، پھر وہ متحرک جب ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب کو ایک بھرپور قسم کی پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور ان کو یقین دہانیاں کروانی پڑی پاکستانی قوم کو اور اپنے دوست ممالک کو کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا اسرائیل پہ وہی پرانا موقف ہے جو پہلے تھا، اور آئندہ بھی وہی ہوگا کہ آزاد فلسطین ریاست کا قیام لازمی ہے، وہ پہلے قائم کی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور کشمیر کے معاملے پہ بھی انہوں نے اسی نوعیت کی بات کی، لیکن زیادہ سوالات ان سے اسرائیل کے بارے میں کیے گئے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کا معاملہ ہی اس وقت زیر گردش ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک بڑھتے ہیں باقی خبروں کی طرف، کیونکہ عمران خان صاحب اب قابو نہیں آ رہے۔ انہوں نے جو آخری سپیل کیا گیا مذاکرات کا، ایک کام شروع کیا گیا تھا محمد علی درانی صاحب کے ذریعے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ذریعے، تو وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اس میں تعطل آ گیا، ڈیڈ لاک ہے، اور اس میں اسد کیسر صاحب بھی شامل تھے، رؤف حسن صاحب بھی شامل تھے، لیکن اب اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، بلکہ عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ منتقل تو اس لیے کیا گیا تھا کہ اٹک میں بی کلاس نہیں ہے۔ بی کلاس کی مراد ہے کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، اور ان کو جیل میں وہ جیل مینول کے مطابق ایک پڑھے لکھے شخص کو جو سہولیات دی جا سکتی ہیں وہ دینی چاہیے، اور اس کو بی کلاس کہتے ہیں، بہتر کلاس ہوتی ہے۔ اٹک میں وہ تھی نہیں، لیکن ان کو وہاں رکھا گیا، اور وہ وہاں سے نہیں آنا چاہتے تھے۔ پرانی درخواست پہ فیصلہ ہوا اور ان کو اڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ گمان یہی تھا کہ ان کو اب بہتر کلاس دی جائے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی یہی تھا اور یہی سمجھا جا رہا تھا، لیکن ہم نے پہلے خبر دی تھی آپ کو کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، وہ بی میں نہیں، سی کلاس میں، عام قیدیوں کی کلاس میں، اور ان کو سختی ان پہ کی جا رہی ہے۔ اب مزید کنفرمیشن ہو گئی ہے، آج ان کے ساتھ وکلاء ان کے ملاقات کرنے کے لیے گئے، سینئر وکلاء بھی شامل تھے، بابر اعوان بھی، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اور دیگر ان کے جو وکلاء ہیں وہ پوری ٹیم گئی تھی، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے، یہ سب کے سب گئے، نعیم حیدر پنجوتا گئے، شیر افضل مروت صاحب گئے، اور شعیب افضل صاحب بھی، شعیب شاہین صاحب بھی شاید گئے، تو یہ سب کے سب گئے، اور انہوں نے باہر آ کے جو سچویشن بتائی، انہوں نے کہا جی کہ ان کو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رکھا گیا ہے، سختی کی جا رہی ہے جیل میں، اور ان کو اٹک کی نسبت یہاں پہ زیادہ ان کو سختی کی جا رہی ہے، کوئی بی کلاس نہیں دی گئی، ان کو سی کلاس میں رکھا گیا، اور تو مزید یہ کہ ان کو واک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے،
وہاں پہ تو واک بھی کر لیتے تھے، ایکسرسائز بھی کر لیتے تھے، لیکن اڈیالہ میں ان کو واک کی اور ایکسرسائز کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، اور ان کو رکھا ہوا ہے ایک انتہائی 10 فٹ کے کمرے میں، اور وہیں واک کر سکتے ہیں تو کر لیں، وہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو کر لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حالانکہ وہ قیدی نہیں ہیں، وہ ایک انڈر ٹرائل ملزم ہیں، اور ان کی سٹیٹس ان کا مختلف ہوتا ہے، وہ کوئی قید و مشقت کی سزا کاٹنے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ سچویشن اس وقت بڑھ رہی ہے، اور انہیں اس سیل میں رکھا گیا ہے جو کہ سیکورٹی سیل کہلاتا ہے، اور وہ کال کوٹڑی کے برابر، جس کو سزا دینی ہو اور جس کو توڑنا ہو، جس کے اعصاب کو توڑنا ہو اور جس کو تکلیف پہنچانی ہو، ان لوگوں کو وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے اعصاب ٹوٹیں۔ تو اب وہ نہ واک کر سکتے ہیں، نہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، نہ پراپرلی کچھ چل پھر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے وکلا سے کہا ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ مصائب جو ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تکلیفیں دے کے، اس طرح کی اذیتیں دے کے مجھے میرا موقف تبدیل کروا لیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ جتنی بھی انہوں نے تکلیفیں دینی ہیں دے لیں، میں اپنے موقف پر قائم ہوں، نہ ڈیل کروں گا، نہ ڈھیل دوں گا، نہ لوں گا، اس لیے میرا دامن صاف ہے۔ فری اینڈ فیئر ٹرائل اور فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ دو ڈیمانڈز ہیں، باقی جتنے بھی سیاسی کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ بہرحال ابھی تک اسی طرف ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ عمران خان صاحب کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن پہلے ادھر بھی کام ذرا سن لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریفرنس جو ہیں وہ سارے کے سارے بحال ہو چکے ہیں، اور درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں ریفرنس بحال ہوئے ہیں، اور احتساب عدالتوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ احتساب عدالت نمبر 3 نے سابق صدر آصف علی زرداری کو جعلی بینک اکاؤنٹس میں طلب کر لیا ہے، اور احتساب عدالت نمبر 3 نے توشہ خانہ کیس میں آصف علی زرداری صاحب اور یوسف زاء گیلانی صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے، اور زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کو 24 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، اور ان کو دیکھتے ہیں کب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں جی۔ اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ بدستور اسی نوعیت کے ہیں، کوئی بہتری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور مزے کی بات تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ انتہائی افسوس کی بات اور دکھ کی بات ہے کہ جعلی ادویات، اور وہ بھی آنکھوں کی بیماری، آنکھوں کی کینسر کی جعلی ادویات، وہ برسر عام بک رہی ہیں، اور نہ صرف ہر جگہ بک رہی ہیں، اور اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہمارے شہری ہیں وہ تندرست ہونے کے بجائے الٹا سنگین ترین مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہ ان جعلی ادویات کا اثر ہو رہا ہے، اور ایون یہاں تک کہ ایسے درندے بھی موجود ہیں جو آنکھوں سے بینائی محروم کی جا رہی ہے، اور ایکسپائرڈ جو میڈیسن ہے وہ دی جا رہی ہے زائد المیعاد۔ تو اس طرح کا ہے، اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اپنے عللوں تللوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کا کام صرف ایک ہی ہے کہ جو مرضی کریں، جو مرضی کرائم کر لیں، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا، بس ایک کام نہ کریں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس کا نام نہیں لینا، باقی جو مرضی کرتے جائیں، آپ کو 70 خون بھی معاف ہیں۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اس وقت ریٹ آف گورنمنٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کسی بھی معاملے میں گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے، تو اس لیے جو جس دل میں آتا ہے، جو چاہے وہ بیچ رہا ہے، جو چاہے وہ کما رہا ہے، جتنا چاہے منافع کما رہا ہے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جی، وہ 22 ستمبر کو جو ہفتہ ختم ہوا اس میں $2.48 کروڑ کم ہوئے ہیں، اور یہ 22 ستمبر تک ذخائر جو تھے وہ 13 ارب 17 کروڑ 18 لاکھ ڈالر تھے، اور مرکزی بینک کے اپنے ذخائر 5.86 کروڑ ڈالر کم ہو گئے ہیں، اور 7.6 ارب ڈالر رہے، جبکہ کمرشل بینکوں کے ذخائر جو ہیں 3.38 کروڑ ڈالر اضافے سے 5.52 ارب ڈالر رہے، یعنی اسٹیٹ بینک کے کم ہو گئے ہیں، کمرشل بینکوں کے بڑھ گئے ہیں۔ پھر ایک اور جاتے جاتے خبر ضرور لے لیں، وہ خبر ہے جناب کہ انکم ٹیکس کے گوشوارے ہر صورت میں جمع کروائیں، 30 ستمبر آخری تاریخ ہے، اور FBR نے کہہ دیا ہے کہ تاریخ نہیں بڑھے گی، اور 30 ستمبر تک 20 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہو جائیں گے، اور پلس یہ کہ 15 دن کی توسیع آپ کو مل سکتی ہے، آپ درخواست دیں انڈیویجولی تو آپ کو 15 دن کی توسیع مل سکے گی۔ ایز پالیسی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی کہ جناب آپ
کہ ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، 30 تاریخ تک کروائیں۔ خالد جمیل صاحب ضمانت پر، ان کو صبح ضمانت ہو گئی تھی ان کی، تو انہیں اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، ان کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کے اہل فیملی کے ساتھ۔ تیسرا یہ جی کہ سی پیک کی خبر شہباز رانا صاحب نے دی تھی، اور اب وزارت منصوبہ بندی نے کہا جی کہ چین کا سی پیک میں نئے منصوبے شامل نہ کرنے کی خبریں درست نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ پھر ایک اور جو دائرہ میں کہہ رہا ہوں کہ تنگ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ، اور وہ دائرہ عمران خان صاحب کے خلاف تنگ کیا جا رہا ہے، اور 9 مئی پہلے تو سائفر چل رہا تھا، پہلے توشہ خانہ آیا، توشہ خانہ کے بعد سائفر آیا، پھر القاعدہ ٹرسٹ آیا، یہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اب جو چیز آ رہی ہے سامنے وہ ہے 9 مئی کے حوالے سے جو معاملات تھے اس میں کچھ چلان پیش کر دیے گئے ہیں 9 مئی کے مقدمات میں، اور اس میں جن لوگوں کے چلان پیش کیے گئے ہیں ان میں خاص طور پہ جی سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، بہت عرصے سے بیچارے زیر حراست ہیں، سابق وزیر صحت ہیں یاسمین راشد صاحبہ، ان کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے، گورنر صاحب کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے، خدیجہ شاہ اور صنم جاوید کو بھی ملزمان میں شامل کر دیا گیا ہے، اور ان پہ الزام ہے جی جنا ہاؤس حملہ کیس، عسکری ٹاور حملہ، شادمان تھانہ لاہور اور شادمان تھانہ جلانا اور شیر پل پر جلاؤ گھراؤ، یہ مقدمات پیش کیے گئے ہیں جی ان کے خلاف، اور ان پہ اب 9 مئی کے مقدمات انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ دوسری جانب 9 مئی میں جو اعجاز چودھری صاحب بھی ہیں، میاں محمود رشید بھی ہیں، شہریار افریدی بھی ہیں، اور یہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور سکیم سامنے آیا ہے کہ گاڑیوں کی جو امپورٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ باہر سے پاکستان جو گاڑیاں منگوائی جاتی ہیں، لگژری گاڑیاں اور دیگر امپورٹڈ گاڑیاں جن کو کہا جاتا ہے، تو اس کی آڑ میں وہ کہتے ہیں حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کی ہو رہی تھیں، اور اس کی ہم نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تو یہ اس وقت تک کی اطلاعات ہیں، یہ معاملات ہیں، اور باقی خاص طور پہ عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء سے کہا ہے، شیر افضل مروت سے بھی اور شعیب شاہین سے بھی اور تمام وکلاء سے، کہ آپس میں لڑائی جھگڑے بند کریں اور آپس میں یونائٹ رہیں، متحد رہیں۔ آپ جب ایک ہی پارٹی اور ایک ہی کاز لے کے چل رہے ہیں تو پھر آپس میں اختلافات کیوں، اور جو بھی معاملات ہوں وہ گھر میں بیٹھ کے طے کیا کریں، بازار میں ان کو سر بازار ڈسکس کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور انہوں نے وکلاء کی سرزنش کی ہے اور جو ملاقات ان سے کرنے گئے تھے، لہذا شیر افضل مروت صاحب کی ملاقات ہوئی اور وہ جا رہے ہیں لندن، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کی اطلاعات یہی تھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔